دیکھیں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ پرابلم بچوں کو جو ہو رہا ہے، یعنی ماحول میں وہ فیکٹر جو سب سے زیادہ ہٹ کر رہا ہے وہ ہے پیئر پریشر۔ اگر آپ کے بچے کے سراؤنڈنگ میں کوئی شخص ہے یا کوئی ایسا ماحول ہے جو اس کو برا بنا رہا ہے، آپ اس سے بچائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے گھروں کی جو مائیں ہیں وہ جیسے بچہ رو رہا ہوتا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہوتا ہے، اس کو موبائل دے دیتی ہیں۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف پاکستان یا مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ ورلڈ وائڈ ایک ایشو ہے۔ جب بچہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ مجھے سمجھا نہیں جا رہا، مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا، تو وہ پھر اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ کہیں اور کسی اور سورس سے لینا شروع کر دیتا ہے، موبائل۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ادین الہی۔ ویلکم ٹو دا اے آر میڈیا پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ ہیں وہ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں۔ ماشاءاللہ سر نے اکنامکس اینڈ فائنینس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور درس نظامی سے فراغت ہے۔ ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں اور عقائد کے اندر حضرت نے ماشاءاللہ تخصص کیا ہوا ہے، متخصص فی العقائد ہیں اور اسلامک سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے۔ اور الحمدللہ سر کا تربیہ فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، اس کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک اسلامک اسکول بھی رن کر رہے ہیں جس کے وہ اونر اور فاؤنڈر ہیں، اور بیت الامہ ایک ادارہ ہے، اس کے CEO بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور مین جو حضرت کا پیشن ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ میری مراد ہے ان سب سے مولانا وقاص علی خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تربیت اولاد کے بارے میں ہے، جو کہ آج کل کے حساب سے بہت اہم ٹاپک ہے اور بدقسمتی سے ہم نے اس کو بہت غیر اہم اور پس پش ڈالا ہوا ہے۔ تو سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور اس موضوع پہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو سر ایک سوال یہ ہے کہ آج کل تربیت اولاد اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے والدین کے لیے، جو والدین فیس کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا رہنمائی ہے؟ ضرور فرمائیں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تربیت اولاد کا جو ٹاپک ہے نا یہ گریجولی وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف پاکستان یا مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ ورلڈ وائڈ ایک ایشو ہے جو ہر جگہ پر، کیونکہ جنریشنز کے جو اب نئی سائنس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہر جنریشن کے الگ صفات ہوتی ہیں، ان کی اپنی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور ان کی بیسس پہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج تربیت اولاد کے حوالے سے یا والدین جو فیس کریں نا، وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے بچوں کے مزاج کو، ٹھیک ہے، ایک بنیادی بات تو یہ۔ اور جنریشن گیپ ہونے کی وجہ سے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بچہ الگ ڈائریکشن میں سوچ رہا ہے، والدین الگ ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں۔ پھر جہاں پہ ڈسپیوٹس بڑھ جاتے ہیں تو وہ بچہ پھر والدین سے سیکھنا ہی ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم بات کریں تربیت کی نا، تربیت کا مطلب یہ کہ ڈائریکشن، ہمیں ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہے اکارڈنگ ٹو دین، اکارڈنگ ٹو شریعت، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ جب بچہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ مجھے سمجھا نہیں جا رہا، مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا، تو وہ پھر اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ کہیں اور کسی اور سورس سے لینا شروع کر دیتا ہے، موبائل۔ آج کل یعنی جیسے ہی بچوں میں شعور، ایڈولیسنس ایک فیز ہوتا ہے جس میں بچے کے اندر ڈفرینٹ طرح کے جذبات اور ہارمونس اس میں بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر پھر بچہ یہ اپنے اندر نا ایک آزادی محسوس کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب میں اپنے طریقے سے دنیا کو دیکھوں، کیا غلط ہے کیا صحیح، وہ تو بات کی بات ہے، مجھے کیا پسند ہے اور میں کس طریقے سے ہونا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں، یہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جب والدین اس کو صحیح طور پر ڈائریکشن نہیں دیتے، سمجھاتے نہیں ہیں، تو وہ اپنی اس ڈائریکشن کو طے کرتا ہے موبائل کے ذریعے سے۔ وہ موبائل سے پوچھے گا مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا پہننا ہے، مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور موبائل ایک ایسی جگہ، میں اس کو تشبیہ دیتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی خواہشات پر چل سکتے ہیں، جیسا آپ جاننا چاہیں آپ اس کے اکارڈنگلی معلومات لیں اور آپ اپنی خواہش پوری کریں۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈائریکشن دینا ختم کر دی ہے، کیونکہ ہم خود ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اور یہ پوری دنیا میں اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ چلا ہے، اینڈ دیٹ از دا ریزن
کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس جنریشن کو، جو اس ٹائم پہ جنریشن زی ہے، الفا ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈپریشن، انزائٹی کے پرابلمس فیس ہو رہے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ نو کہ کس ڈائریکشن میں ان کو آگے بڑھنا ہے. تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اچھا سر، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، کوئی ایسا سبب بتا دیں جس سے بچہ خود اچھی عادتوں میں لگ جائے اور غلط کاموں سے بچ جائے. کوئی اس کا کوئی طریقہ، سرٹن طریقہ بتا دیں. ہاں، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ والدین عمومی طور پر، سب کی بات نہیں کرتا، جنرلی یہ ہو رہا ہے کہ والدین جو ہیں بچوں کو اچھائی پلانے میں کیوں ناکام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پروسیجر نہیں آتا. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈفرینس ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ ایک انسان اپنے بچوں کو آرڈر دیتا ہے. کوئی گھر میں آیا، آپ نے کہا بیٹا سلام کرو، اٹس این آرڈر، تربیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہوا، کہا جاتا ہے نماز پڑھ لیں، آرڈر ہے، تربیت نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اخلاقیات، عبادات، واٹس ایور، والدین آرڈر دے رہے ہیں اور اس کو وہ تربیت سمجھ رہے ہیں، بلکہ پراؤڈلی وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کے سامنے کہ میں تو اپنے بچے کو فوراً میں یہ کہتا ہوں اور وہ فوراً اس کی یعنی اس آرڈر کو اوبے کرتا ہے. یہ تربیت نہیں ہے. بچہ کبھی بھی اچھائی پہ نہیں آئے گا. اس کا پروسیجر یہ ہے، چھوٹا سا پروسیجر ہے اچھائی پر لانے کا اور برائی سے بچانے کا. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد اچھا کام کرے، آیا وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے یا نہیں. میں نماز کیوں پڑھوں، بچے کا سوال ہو سکتا ہے. یا میں گھر کا کھانا کیوں کھاؤں، یا میں بڑوں سے ادب سے بات کیوں کروں، یا میں فلاں گالی یا فلاں بیڈ ورڈ یوز کیوں نہیں کروں، سوال بنتا ہے نا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بچہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے یا نہیں، اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہے یا نہیں. پہلے اس کو سمجھانا کہ یہ اچھا کام ہے اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں یہ بتانا. ہمیں کم سے کم درجے میں ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو فضائل سنائے؟ ہم خود اس چیز کے محتاج ہیں کہ ہمارے سامنے جب تک فضائل نہیں آتے نا، ہمارا ایمان نہیں بنتا، مضبوط نہیں ہوتا، عمل میں جان نہیں آتی. تو ہم بچوں کو کیوں نہیں فضائل سناتے؟ گھر کے کھانے پہ لانا چاہتے ہیں، جنگ سے بچانا چاہتے ہیں، بتاتے کیوں نہیں کہ اس کے یہ بینیفٹ ہیں اور اس کو یعنی جنگ کو کھانے کے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی کہ پہلے اس کو نیکی کے بارے میں سمجھانا ہے کہ نیکی ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہوں یا دنیا کے اعتبار سے. سائیکالوجی نے کافی ٹیسٹ کیے جو انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا بھی. اس میں ایک ٹیسٹ انہوں نے یہ کیا کہ انسان میں فطرتی طور پر اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ اگر میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ہولڈ کروں تو آگے جا کے مجھے ایک بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، تو انسان کے اندر یہ بہت چھوٹے بچوں پہ ٹیسٹ کیا. ویسٹ نے کیا، ویسٹرن سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے ٹیسٹ کیا اور بڑا زبردست سکسیزفل رہا کہ چھوٹے بچوں کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ ٹائم ہولڈ کریں تو آپ کو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ملے گا، یعنی ٹافیز وغیرہ آفر کری انہوں نے. تو بچوں نے ہولڈ کیا، وہ جو کام کرنے کو انہوں نے منع کیا تھا اس کو ہولڈ کیا. اس کا مطلب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اگر یہ بتایا جائے کہ آخرت میں اس کو یہ اجر ملے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے وہ بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھانا، فضیلت بتانا. تیسری بات، اگر وہ کہیں سے اس گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے یا اس نیکی کے خلاف اس کے ذہن میں کسی نے کوئی بات بولی ہے، انوائرمنٹ بہت خراب ہے، معاشرہ بہت خراب ہے، تو اس سورس کو ختم کرنا یہ تیسری بہت اہم بات ہے. اگر آپ کے بچے کے سراؤنڈنگ میں کوئی شخص ہے یا کوئی ایسا ماحول ہے جو اس کو برا بنا رہا ہے، آپ اس سے بچائیں، ماحول پر نظر رکھیں، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھی اور آخری بات کہ نیکی آپ نے اس کو فضیلتیں سناتی، آپ نے اس کو جو ہے ماحول سے بھی بچا لیا. ٹھیک ہے، نیکی کرنے پر اپریشیٹ کرنا. ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرنا کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ یعنی ایک کام اگر وہ بچہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو اس کو اپریشیٹ کرنا کہ نہیں آپ کر سکتے ہو. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گناہ میں مبتلا ہوتے تو ان کو ہم کوئی آلٹرنیٹیو نہیں دیتے. یعنی مثال کے طور پہ ایک گناہ سے ہم بچانا چاہ رہے ہیں تو ان کو ہم یہ کہیں کہ بیٹا آپ اس چیز میں نہیں لگو، مثال ہے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرو، اس کو آلٹرنیٹیو دیں. اسی طرح اگر کوئی بچہ نیکی کا کام نہیں کر پا رہا کسی بھی وجہ سے، اس کو موٹیویٹ کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا جب بھی وہ کرے. ہمارے یہاں اپریسیشن بہت کم ہے. بچہ اگر نماز پڑھے ہم کتنی دفعہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، نہیں کرتے. اپنے الفاظ سے، اپنے اعمال سے کوئی گفٹ دے دینا، موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے گناہ سے اگر اس کو بچا لیں، اس پر اس کو موٹیویٹ کریں. 4 اسٹیپ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ بچہ جو ہے وہ اچھے کاموں پہ، اچھی عادات پر آ جائے گا. اچھا، جیسا کہ آپ کا جو مین موضوع ہے تربیت اولاد ہے، ماشاءاللہ اس موضوع پہ آپ کئی سالوں سے ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور آپ کا وقتاً فوقتاً ورک شاپ بھی کراتے رہتے ہیں جی والدات کو. تو سر، سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہ ہے کہ
بچے موبائل کے فتنے میں لگے ہوئے ہیں. آج پورے معاشرے کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے اور ہر کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے گھروں کی جو مائیں ہیں وہ جیسے بچہ رو رہا ہوتا ہے, کھانا نہیں کھا رہا ہوتا, اس کو موبائل دے دیتی ہیں, وہ اس میں کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس فتنے سے بچے کو کیسے نکالا جائے, کیسے بچایا جائے, اس کے کوئی اسباب وغیرہ؟ دیکھیں یہ فتنہ تو واقعی ایسا ہے کہ ہر بچے کیا بڑے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں, بڑے ہو گئے, گھر کے بڑے ہو گئے, خواتین ہو گئی, سب اس میں مبتلا ہے. اور اس قدر ایڈکشن ہے کہ یہاں پر اصل کردار والدین کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں اپنی ذات پر کام کرنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے جو ہے موبائل کا بے دریغ استعمال نہ کریں, ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا دیکھ رہے ہیں, اور بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں دیکھے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا بہت چینج کرنا پڑے گا. اچھا کم ٹو دا پوائنٹ, اسکرین ٹائم جو ہے نا اس کو ہم اس طرح لے لیتے ہیں, موبائل ہو یا لیپ ٹاپ ہو یا ٹی وی ہو, اسکرین ٹائم جو ہے نا اوور آل بچے کے نفسیات پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو وہ دیکھتا ہے نا اس کی فطرت نہیں کہنا چاہیے, اس کے نفسیات میں وہ چیز آ جاتی ہے. اگر وہ وائلنٹ چیزیں دیکھ رہا ہے تو وہ وائلنٹ ہو جائے گا, اگر وہ کوئی اور گیمز وغیرہ دیکھ رہا ہے تو اس کا ایڈکشن ہونے کے چانسز ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس فطرے سے بچانے کا. دیکھیں میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا تو آپ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ مجھے میری سب سے پسندیدہ چیز کھانی ہے. اگر وہ بائی چانس بریانی ہے اور وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ نیکسٹ آپشن پہ جائیں گے نا, جو آپ کی پسند کا نیکسٹ آپشن ہے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ کو قورمہ پسند ہے نیکسٹ لیول پہ اور آپ اٹھا کے دال منگوا لیں, ایسا نہیں ہوتا. تو آپ خود اپنے آپ کو وہ آپشن دیتے ہیں تاکہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے کہ مجھے ایک چیز نہیں ملی, اٹس اوکے, میں دوسری پسند کی چیز کھا رہا ہوں. بچوں کے ساتھ بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم کرتے کیا ہیں, موبائل سے جان چھڑانے کے لیے ہم کہتے ہیں بیٹا پڑھنے بیٹھ جاؤ. وہ کیوں پڑھے گا, اس کا بھی دل کر رہا تھا موبائل دیکھنے کا, اس کے انٹرسٹ کی کوئی چیز اس کے سامنے تھی, آپ ایک دم سے اٹھا کے اس کو ایسے کام میں لگائیں گے جس پہ شاید اس وقت اس کا دل نہ ہو, تو وہ کیا کرے گا, وہ فوراً سے بدظن ہو جائے گا پڑھائی سے بھی, والدین سے نافرمانی بھی کرے گا. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اس سے کم لیول کی اگر کوئی انٹرسٹ کی چیز ہے آپ اس کے سامنے وہ رکھ دیں. آپ کوئی فزیکل گیم کھیلنا شروع کر دیں, والدین گیمز نہیں کھیلتے, کوئی انڈور ایکٹیویٹی کر لیں, گپ شپ میں لگا لیں یا باہر لے جائیں, باہر جا کے اس کے ساتھ کھیلیں کودیں, اس کا ٹائم موبائل سے بچائیں. یہ میں آپ کو اپنے ہی خاندان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند بچے ایسے ہیں ہمارے خاندان میں جو بہت زیادہ ایڈکشن کی طرف ہیں موبائل میں. میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں میں ان سے یہ کہتا ہوں چلو یار کرکٹ کھیلتے ہیں. اچھا بچے کے یاد رکھیں کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ اس کے انٹرسٹ کی چیز بولو گے نا. سم ٹائم میرا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں کرکٹ کھیلوں, میں تھکا ہوا آیا ہوتا ہوں آفس سے, لیکن میں جان بوجھ کے صرف اس وجہ سے کہ بچہ موبائل کو چھوڑ کے میرے ساتھ باہر چلے, ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ چلا آتا ہے. تو موبائل سے بچانے کا بہترین حل یہ ہے, ایک سولوشن, ایک اور حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کو آلٹرنیٹیو دیتے ہیں جو اس کے مطلب کی چیز ہو, یعنی اس کے پسند کی ہو. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں بچہ اسکرین استعمال کرے گا, تو دیکھیں اس کا ایک نیگیٹو یوز ہے, اس کا ایک پازیٹیو یوز بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کے پازیٹیو یوز پر اس کو لگا دیں گے نا, جس پہ اس کا ذہن لگ گیا, تو وہ پھر انشاءاللہ اس کے نیگیٹو یوز سے بچ جائے گا. ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو ویڈیوز گیمز پہ لگا دیتے ہیں یا کارٹونز پہ لگا دیتے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے اگر آپ ان کو ایکسل ورڈ یا پینٹس یا اس طرح کی کوئی چیزیں دیں نا جو پروڈکٹیو ہوتی ہیں, کوڈنگ سکھا دیں, یہ بھی بہت اچھی چیز ہے, کوڈنگ سکھا دیں, کوئی بھی ایسا کام دے دیں جس میں اس کا انٹرسٹ بن جائے. میری بیٹی کلاس 6 کی اسٹوڈنٹ ہے, وہ پوری ایکسل پہ شیٹس بناتی ہے, پریزنٹیشنز بناتی ہے. اس کو شوق ہوا, میں نے اس کو الاؤ کیا, میں نے گائیڈ کرتا رہا اس کو, ایسی باتیں اس کو بتایا کہ شاید جو ہے وہ میٹرک کے بچوں کو نہ بتاؤں. اس کا انٹرسٹ ہے تو وہ ایکسل پہ پوری شیٹس بنا رہی ہوتی ہے, فلٹر یوز کرتی ہے, ڈفرینٹ آپشن یوز کرتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, اب وہ اس کو کارٹون میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس کا کسی اور چیز کا یوز نہیں ہے الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی اسکرین سے, لیپ ٹاپ سے وہ کچھ اور کام کری جو پروڈکٹیو ہے, اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور ہم نے اس کو جو ہے اسی چیزوں سے محفوظ کیا. تو یہ دوسرا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو اسکرین میں ہی کوئی ایسے کام میں لگا دی جائے بچوں کو جو پروڈکٹیو. اچھا سر, اسی میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں سے ہم نے بچا لیا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پازیٹیو چیزیں دکھا رہے ہیں, یعنی کلمے سنا رہے ہیں موبائل کے اندر, تو جو بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو یہ سنانا چاہیے سائیکولوجی کے اعتبار سے, دماغی اعتبار سے؟ دیکھیں چھوٹے بچوں کو تھوڑا بہت ایسا کوئی دکھا دینے میں حرج نہیں ہے, کیونکہ سم ٹائم یہ بھی فیکٹ ہے کہ بچے ویژولس کے تھرو جو سیکھتے ہیں نا وہ بہت اچھا سیکھتے ہیں.
یہ ویژولز ہیں نا، موبائل کو دیکھ لینا. ہمارے اپنے اسکول میں ہم جو ہے ویڈیو سیشنز کرواتے ہیں. چھوٹے بچوں کو ہم فونکس دکھا دیتے ہیں، کچھ ایسے کارٹون دکھا دیتے ہیں جس میں کوئی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بہت خوشی سے سیکھتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگین لمیٹڈ ہونا چاہیے. اسکول میں تو ہم ظاہر بات ہم کیا ان کو زیادہ اسکرین دکھائیں گے، گھروں میں لمیٹڈ اس کا یوز ہونا چاہیے. کارٹونز وغیرہ دینا، اور اسپیشلی جو آپ نے بات کی کہ کھانا نہیں کھا رہا اس کو موبائل پکڑا دی، یہ تو بہت غلط بات ہے. آپ نے ان کے مائنڈ میں بات فیڈ کر دی کہ جب تک آپ کھانا اگر آپ نہیں کھانا چاہ رہے تو آپ جب موبائل ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کو جب موبائل چاہیے آپ رونا شروع کر دو، آپ کھانا کھانے سے منع کر دو، آپ کو موبائل مل جائے گا. تو یہ بہت غلط چیز ان کے ذہن میں کریٹ ہو جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اس چیز کا عادی ہونا چاہیے کہ موبائل ہو یا نہ ہو، انہوں نے کھانا کھانا ہے. اچھا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت دین میں پیدا کیا ہے. تو ایسی کون سی بنیادی صفات ہیں بچوں کے اندر جو ہمیں بچانی چاہیے اور اس کا تحفظ کرنا چاہیے؟ تو وہ کون سی صفات ہیں جنہیں ہمیں یہ ضرورت ہے؟ بہت اہم بات ہے. اگر ہم اس پہ اسی چیز کو بچا لینا تو ہماری یقین کریں نسل جو ہے بہت حد تک مسائل سے پرابلم سے نکل آئے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں 3 C's. 3 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ انسان میں میکسیمم لیول پہ رکھی ہیں. ٹھیک ہے، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا، اس کا کریکٹر بالکل صاف ہوتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا، دھوکہ دینا نہیں آتا، کسی کو تکلیف دینا نہیں آتا. ٹھیک ہے، صاف دل کا ہوتا ہے، یعنی اس کا کریکٹر جو ہوتا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں پوری محنت ہماری پوری زندگی میں ہی ہوتی ہے کہ ہم بچے کے کریکٹر کو بنانے کے لیے اس کو مدرسے بھیج رہے ہیں، اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اس کو اچھے اخلاق سکھا رہے ہیں. شروع کے چند سال، عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، 2 سال تک بچے کی پوری دنیا اس کی ماں ہوتی ہے. وہ ماں اگر اس سے روٹ جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، تو وہ بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے، ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ بھی ایکسپیریمنٹ سائیکالوجی میں ہوئے کہ جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ والدہ کا ریلیشن کتنا مضبوط ہے بچے سے. انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے کہ تھوڑی دیر کے لیے بچے کو ماں سے دور کر دیا، تو الگ الگ ان کے ریئیکشنز آئے نا. تو بہرحال یہ ٹاپک تو الگ ہے. تو یہاں پر ماں کا کردار ہے کہ وہ ایسی صفات بچے کے اندر ڈالے کہ اس کا کریکٹر صاف رہے، اس کو پتا ہو کہ میں نے ہر حال میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس کو پتا ہو کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو مارنا نہیں ہے، اس کو پتا ہو کہ میں نے اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے. یہ باتیں بچپن سے ان کے ذہن میں سب سے پہلے ماں، پھر ادارے کا کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کریکٹر بنانا ایک بات. کانفیڈنس، بچے میں انتہا درجے کا کانفیڈنس ہوتا ہے. اگر آپ بچوں کو ڈرائیں نہیں نا، جو ہم عام طور پہ بڑے بہن میں ڈرا دیتے ہیں یا والدین چیختے ہیں ڈرا دیتے ہیں، کانفیڈنس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کالج لیول پر اور یونیورسٹی لیول پر لوگ کانفیڈنس گین کرنے کے لیے اسپیکرز کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے اندر اس کی چیز کی کمی ہے. اور یہ کانفیڈنس کا نہ ہونا اس قدر یعنی انسان کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتا ہے. ہمارے ایک مفتی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات بولی کہ کتنے عرصے تک کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے وہ جہری نماز نہیں پڑھا پاتے تھے. اتنا ان کو خوف ہوتا تھا اور دل ان کا جو ہے دھڑکا رہا ہوتا تھا بری طریقے سے. کانفیڈنس بچپن میں بہت زیادہ ہوتا ہے. والدین اور اسکول بھی اس پہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ مل کے اگر کام کریں تو بچے کا کانفیڈنس خراب نہیں ہوتا، اس کو بچانے کی ضرورت ہے. اور تیسرا چیز کریٹیوٹی، تخلیقی سوچ جو ہے نا وہ بچے میں بہت ہوتی ہیں. آپ کسی ایک روم میں بچے کو چھوڑ دیں، اس کے ہاتھ میں پینسل دے دیں، دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا بنائے گا دیواروں پہ، جو اس کے ذہن میں آئے گا وہ بنائے گا. اور سوالات بھی اس وجہ سے وہ بہت زیادہ کرتا ہے. انفارچونیٹلی ایک ریسرچ ہوئی تھی، سروے ہوا تھا غالباً، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 4 سال تک بچے کو والدین کسی بات پر ڈانٹتے نہیں ہیں. وہ گلاس توڑ دے، وہ شور مچائے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ہو گیا. لیکن 4 سال یا 5 سال کے بعد سے لے کے 10 سال کی عمر تک سب سے زیادہ جو جملہ بچے کو بولا جاتا ہے نا، وہ یہ بولا جاتا ہے شٹ اپ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بیکار باتیں نہیں کرو. وہ جتنے سوالات کرتا ہے اس کی تخلیقی سوچ چل رہی ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے. تو اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ آگے جا کے کئی طرح کے جو وہ کام کر سکتا تھا، یعنی اپنے کریئر میں اور اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکتا تھا، وہ سارے دب جاتے ہیں. تو یہ 3 چیزوں پر اگر ہم کام کر لیں نا، کریٹیوٹی، کانفیڈنس اینڈ کریکٹر، تو ہماری اولاد دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بہت کامیاب ہو جائے گی، وہ ایسے عمل کرنے والی بن جائے گی. اچھا سر، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کی ذات اور ان کے کردار پر اثر انداز ہو رہی ہیں آج کل؟ ہاں، یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے میرے حساب سے، کیونکہ میں اس کے متعلق بہت زیادہ پڑھ بھی رہا ہوں اور کام بھی کر رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ پرابلم بچوں کو جو ہو رہا ہے، یعنی ماحول میں وہ فیکٹر جو سب سے زیادہ ہٹ کر رہا ہے وہ ہے
پیئر پریشر یعنی دوستوں کا جو ایک پریشر ہوتا ہے نا, اگر آپ غور کریں, میں نے اپنے اسکول میں بھی ہم نے کئی دفعہ یہ بات نوٹ کر لی کہ بچہ کسی سے کچھ سیکھے نہ سیکھے, وہ اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ پیئر پریشر آپ سن کے حیران ہوں گے, سائیکالوجی میں اس کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ 4 سال کی عمر سے بچہ جو ہے نا اپنے دوستوں کا پریشر لینا شروع کرتا ہے. یعنی اگر کوئی دوست ان سے کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اس پر وہ نہیں بھی کرنا چاہتا, وہ پریشر میں آتا ہے کہ میرا دوست کرے تو میں کروں گا. اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. گھر کا ماحول صاف ہے گھر کا ماحول صاف ہے, اچھے اسکول میں بھی جا رہا ہے, مدرسے میں بھی جا رہا ہے, دوست اگر اچھے نہیں ہیں سب ستیہ ناش ہو رہا ہے, سب ستیہ ناش. اور یہ ہم خود دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں بچے کو غلط گیدرنگ مل گئی تو وہ جو ہے ساری کی کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے, گھر کے مینرز بھول جائے گا, اسکول میں جو پڑھا وہ بھول جائے گا. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے معاشرے میں نا, جو ہم جس پہ ہم بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں, والدین نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے, شام میں وہ نکل رہے ہیں, کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, گالیاں بک رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, کیا کریں کچھ نہیں پتا. دے ڈونٹ ہیو ٹائم. والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ذرا دیکھیں کہ شام میں نکل کے میرا بچہ کیا کر رہا ہے, وہ ویپ پی رہا ہے, وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, نہیں ہے ان کے پاس ٹائم. جبکہ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ شام میں والدات یا والد ضرور ان کے ساتھ دیکھے جا کر کہ وہ کس کمپنی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان کے دوست کیسے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوستی ختم کروا دیں, یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر وقت ان کے سر پہ رہے, لیکن دوستوں کو جج کرنا بہت آسان ہے. ان کے گھر کا ماحول جا کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس وقت دوستوں کے متعلق فکر مند ہونا بہت ضروری ہے. یہ بھی اگین ورلڈ وائڈ پرابلم ہے. اگر آپ کے دوست, میں نے خود اپنے ہمارے ایک ٹیچر ہیں اٹلی کے, انہوں نے خود مجھے بتایا کہ اس قدر پیئر پریشر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں یعنی مرتد ہو گئے ہیں کچھ بچے, جب ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے دین کی خصوصیات کیا ہیں, اور وہ باہر ملک میں رہ رہے ہیں. اٹلی کا میں واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور وہ جو دوست ان کے ایک کرسچنز ہیں یا جو بھی ہیں, آج کل ایتھیزم بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, تو وہ ذہن میں ایسی باتیں بولتے ہیں. اب وہ کیونکہ دوست بھی ہیں, ان کے خلاف وہ مسلمان بچہ بول نہیں پاتا, فائنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے مذہب پہ آ جاتا ہے. اور یہ ہمارے دین میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. وہ 100% اس ٹائم ثابت ہو رہی ہے کہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے جو دوست ہیں ان کے متعلق, ان کے گھر والوں کے متعلق, ان کی عادتیں, ان کے بولنے کا انداز اور ان کی کیا تربیت ہوئی ہوئی ہے, سب ہمارے سامنے ہونا چاہیے. سر بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. اصل میں یہ موضوع تو بہت طویل ہے اور بہت سارے سوالات ہیں, لیکن کچھ وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ موٹے موٹے آپ سے سوالات کرے اور آپ سے رہنمائی حاصل کری. جزاک اللہ بہت. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.